نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 25واں پارہ سورۃ الدخان رکوع نمبر 1 آج مکمل ہو رہا ہے اور آیت نمبر 23 سے 29 تک تلاوت کی گئی ہے. اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی ہجرت کا بیان کیا گیا ہے اور فرعون اور فرعونی لوگوں کے غرق ہونے کا ذکر کیا گیا ہے. کل کے سبق میں گزر چکا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دعوت دی اور بار بار دی، اور جب وہ ظلم و تشدد پر اتر آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا دیے، اللہ رب العزت سے مدد مانگی. تمام انبیاء جب بھی ان پر مصائب مشکلات کے حالات آئے انہوں نے ہاتھ کس کے سامنے پھیلائے؟ اللہ کے سامنے. مدد کس سے مانگی؟ بولو بھائی، اللہ رب العزت سے. تو مخلوق میں یاد رکھنا انسانوں میں سب سے اعلیٰ ہستیاں انبیاء کی ہوتی، تو جب وہ اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو ہمیں تو بطریق اولا اللہ ہی سے مدد مانگنی، کیونکہ ان کا مددگار اللہ ہے تو ان کی اتباع کا حکم ہے، تو ہمارا مددگار بھی کون ہے؟ بولو اللہ ہے. تو بہرحال اللہ رب العزت پھر مدد فرماتے ہیں اور یہاں ذکر فرمایا فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا. ہم نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ، ہجرت کر جاؤ. بندوں سے وہ مراد جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے. بندے تو سب اللہ ہی کے ہیں، تو یہاں بندوں سے وہ مراد ہے کہ ایمان والوں کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ، ہجرت کر جاؤ. انکم متبعون، تمہارا پیچھا کیا جائے گا. پہلے بتا دیا، یعنی بے فکر ہو کے نہیں جانا. ہاں جی، ایک انسان ہوتا ہے نکلتا ہے بے فکر ہو، ایک انسان نکلتا ہے ذرا غور و فکر کے ساتھ، اس خوف کے ساتھ کہ میرے پیچھے آ نہ جائے. تو دونوں کے نکلنے میں کیا ہوتا ہے؟ بولو بھائی، فرق ہوتا ہے. ہاں جی، جو بے خوف ہو کے نکلتا ہے وہ بعض دفعہ کبھی ادھر بیٹھ کبھی ادھر بیٹھ. ہاں جی، اور جو ذرا چکنا ہو کے نکلتا ہے وہ ذرا سیدھا اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہتا ہے. اس لیے بتا دیا کہ متبعون، تمہارا پیچھا کیا جائے گا. اور فرمایا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا کہ راستے میں دریا بھی آئے گا، تمہارے لیے خشک کر دیں گے، لیکن رَهْوًا وہ جیسے تھما ہوا ہوگا، خشک ہوگا، تم نے اس کی فکر نہیں کرنی. تمہارے ذہن میں یہ خیال نہ آئے ہم نکل آئے پیچھے وہ بھی نکل آئیں گے، نہیں. اگلا کام ہمارا ہے اس کو خشک کرنا اور ان کے پہنچنے کے بعد اس کو چلا دینا. اس کا کام ہے بولو بھائی. یعنی یہ راستے کی مشکلات سے پہلے ہی آگاہ کر رہے ہیں کون؟ اللہ تعالیٰ. اس لیے یہاں یہ بات مجھے اور آپ کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. کسی کو کہیں بھیج رہے ہو تو راستے کے حالات سے آگاہ کر دینا چاہیے. یہ نہیں جائے گا تجھے خود ہی پتہ چل جائے، نہیں. تو اس لیے آپ بتا دیا کہ وہ دریا آئے گا، اس کو چھوڑ دینا. رہوا تھما ہوا، یعنی پانی تھم جائے گا، رک جائے گا، تمہیں راستہ دے گا، لیکن وہ پھر یوں ہی راستہ رہے گا، تم نے پریشان نہیں ہو. تو اللہ رب العزت فرماتے انہم جند مغرقون، بے شک تمہارے پیچھے جند میں نے جو لشکر ہوگا وہ اسی میں غرق کیا جائے گا.
ان کی عذاب کی جگہ یہی پانی ہے. آپ کو راستہ دے دیا, آپ کو نجات دے دی, ان کو یہی غرق کرنا ہے, یہی چیز ان کے لیے موت ہو. تو یہاں اتنی بات ہے, تفصیل کتابوں میں لکھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب کنارے پہ پہنچے اور پیچھے سے فرعونی لشکر بھی وہ لاکھوں میں بپھرا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کے ایک بندے کو بھی زندہ نہیں چھوڑا. ایک کلمہ پڑھنے والا بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ, موسیٰ علیہ السلام کی بات چل رہی ہے, لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ, ایک آدمی بھی نہیں چھوڑنا. فرعون اور فرعونی لوگ اس غرور میں آ رہے ہیں, تو اس لیے فرمایا وہ تمہارا پیچھا کریں گے, پیچھے آئیں گے. تو مڑ کے دیکھا تو پیچھے لشکر نظر آ رہا تھا. وجہ کیا تھی؟ ان کے بعد وہ اسباب نہیں تھے جو فرعون کے بعد, بہترین گھوڑے سواریاں, پھر فوج کے بعد اپنا سارا ساز و سامان. اس لیے آپ جانتے ہیں جو یہ سمجھو کہ گھنٹے میں سفر کرتے تھے وہ 10 منٹ میں کر لیتے. کون؟ جس طرح یہاں کوئی سفر کرے تو مریم نواز کتنی دیر میں کر لے گی؟ سارے بولو. اسلام آباد میں بندہ کتنی دیر میں پہنچتا ہے؟ تو مریم نواز کتنی دیر میں پہنچتی ہے جہاز پہ؟ تو بس پھر یہیں سے آپ سوچ لو نا کہ اس دور کی سواریاں پھر ان کی سواریاں. اگر وہ بھی بادشاہ تھا, کون بولو؟ فرعون. اس دور کی جو سواریاں اس کے پاس تھی, ظاہری بات ہے وہ رعایا کے پاس تو نہیں تھی. جو اس کی فوج کے پاس تھی وہ ظاہری بات عوام کے پاس تو, اس طرح ہماری بھی ماشاءاللہ فوج کے پاس جہاز بھی ہے, بہترین سے بہترین گاڑیاں بھی ہیں. پھر خاص طور پہ ایسے لوگوں کے پاس پروٹوکول تو اس دور بھی ہوتے تھے, راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں, ہر چیز سائڈ پہ کرا دو. ہاں جی, کہ بادشاہ سلامت کا لشکر آ رہا ہے اور عوام نے جانا ہو تو بعد میں رکاوٹیں ڈال دو, راستہ ہی نہ دو. تو بات اس لیے فرمایا کہ وہ جب انہوں نے مڑ کے دیکھا تو سمجھو پہنچ گئے, سر پہ پہنچ گئے. تو اس لیے قوم نے کہا موسیٰ تو نے مروا دیا. آگے پانی, پیچھے فرعون, یہاں سے کشتیاں بھی کوئی نہیں, کیونکہ راستہ بھی وہ اختیار کیا گیا تھا کہ جو کوئی ایسا راستہ نہیں تھا جو مشہور تھا. ہاں جی, تو اس لیے وہاں کوئی ایسے اسباب بھی نہیں تھے ان کے پہ بیٹھ کے جانے. تو اس لیے جب دیکھا تو انہوں نے کہا اب تو نے مروا دی. تو فرمایا میرا اللہ میرے ساتھ ہے, ان ربی سیہدین, میرا اللہ میرے ساتھ ہے, میں خود نہیں آیا, اس کے حکم سے آیا. اور وہ جب حکم دیتا ہے تو قدم پہ مدد بھی کرتا ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اسی لاٹھی کے بارے میں حکم دیا تھا, جس کے بارے میں پوچھا تھا اللہ نے تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ بس اتنا تھا, عصا ہے نہیں. فرمایا عصا ہے, ٹیک بھی لگاتا ہوں, بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑتا ہوں, ہے جی, کبھی بطور اللہ کی قدرت دکھانا پھینکتا ہوں, سانپ بن جاتا ہے. تو اب یہاں اللہ کی قدرت راستہ چاہیے. فرمایا اسی لاٹھی کو پانی پہ مار دو. اب پانی پہ مارنے سے پانی خشک ہو جاتا ہے لاٹھی مارنے سے, لیکن اللہ کا حکم ہو تو ہو جاتا ہے. جسے اللہ نے حکم دیا پانی خشک ہو گیا, جم گیا اپنی جگہ. ہاں جی, اور سبحان اللہ ایسی دیواریں بنی کہ درمیان میں روشندان بھی اللہ نے بنا دی, کیونکہ یہ 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے, ایک دوسرے کو نظر بھی آ رہے تھے, وہ بھی آ رہے, 12 راستے بن گئے. تو اس لیے بار فرمایا میرا اللہ میرے ساتھ ہے. تو ہمیں بھی یہ تعلیم دی گئی جب بھی کوئی مشکل مسائل تکلیف, ہاں جی, کوئی حالات آئے تو میرا اللہ میرے ساتھ ہے. یہ قوم قبیلے کا نام نہیں لینا چاہیے, برادری کا نہیں لینا چاہیے, پیسے عہدے کا نہیں لینا چاہیے. مسلمان کی شان یہ ہے اس کی زبان سے کبھی اللہ بھولتا نہیں. اس لیے تو ہمیں حکم ہے کوئی چیز اچھی لگے, اچھی ملے تو ماشاء اللہ کہہ, کہ کس نے دیا بولو بھائی, اللہ نے. کوئی ارادہ وعدہ وعید ہے تو انشاءاللہ, کیا بولو بھائی, اللہ کو ساتھ رکھنا ہے. تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ تمہارا پیچھا کریں گے اور وہ غرق کیے ہوئے لوگ ہیں, یعنی ان کی ٹینشن نہیں لے, بس ان کا ذرا یہاں پہنچنے کی دیر ہے. جیسے دریا کے درمیان پہنچیں گے نا تو پھر آپ منظر دیکھیں گے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. تو پھر ایسا ہی ہوا, جیسے ہی درمیان میں سارا لشکر پہنچا, اللہ نے پانی کو حکم دیا چل پڑ, اس نے سب کو غرق کر دیا. لیکن غرق ہوتے ہوئے فرعون نے کلمہ پڑھا تھا کہ ربی موسیٰ و ہارون, میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آیا.
لیکن اس وقت کیونکہ ایمان قبول ہونے کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے جب انسان پر غرغرہ طاری ہو جائے. میرے اور آپ کے لیے بھی یہی، جب فرشتہ سامنے نظر آنا شروع ہو جائے، موت کے آثار شروع ہو جائے. ہاں اگر اس سے پہلے کلمہ زبان پر جاری ہے تو ٹھیک ہے، اگر بھولا ہوا ہے، کافر ہے، تو اس وقت بھائی کلمے کا اعتبار نہیں ہے. اس لیے جب بھی کوئی بیماری تکلیف آئے تو کلمے کا ورد شروع کر دینا چاہیے، شاید وہی بیماری تکلیف زندگی کی آخری ہو. ہاں جی، اس لیے آیت کریمہ خاص طور پہ 40 دفعہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جی ہاں، اور معافی تلافی والے کام کرنے چاہیے. اس وقت یہ وراثتوں کے تقسیم کی فکر نہیں کرنی چاہیے، یہ پہلے کر لیں یا ان کو سپرد کر دے کے بعد میں شریعت کے مطابق ہی کر لیں. اس وقت اپنی آگے کی فکر کرنی چاہیے کہ جس منزل کی طرف میں اب جانے والا ہوں یہ سارے مجھے چھوڑ کے آ جائیں گے، آگے میں نے کیا کرنا ہے، اس کو کیسے پار کرنا ہے، اس کی فکر کرنی چاہیے. تو بہرحال اس لیے ایک موقع پہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کا جو فرعون تھا اس سے میرے دور کا فرعون زیادہ سخت تھا. حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا فرعون ابو جہل تھا. کون تھا بولو؟ ابو جہل کی حالت کیا تھی؟ جب اس کی گردن کاٹ رہے تھے جنگ بدر میں تو یہ کلمہ اس وقت بھی نہیں پڑھ رہا تھا، اس وقت بھی کہہ رہا تھا ادھر سے نہ کاٹ، ادھر سے کاٹ، ادھر سے نہ کاٹ. کہاں سے کاٹ بولو؟ ادھر سے. کیوں؟ جب سروں میں پڑا ہو تو ذرا بڑا نظر آئے، پتہ لگے کسی سردار کا سر ہے. اس کو اس وقت بھی سرداری کی پڑی ہوئی. کس کو بولو بھائی؟ ابو جہل. اور فرعون کو اس وقت سرداریاں بھول گئی. یہ قبیلے کا سردار تھا، وہ ملک کا سربراہ تھا. کون بولو؟ فرعون ملک کا سربراہ تھا. تو بہرحال اصل غرور چیز ہے نا، غرور غریب میں بھی آ جائے تو اللہ معاف کر اس کی ٹوننگ بھی بدل جاتی ہے. وہ عام بھی کہتے کھانے کو ملتا نہیں اور کو چودھری، اس کو عام ہوتا ہے بھوکا چودھری. وہ اصل چیز کیا ہوتی ہے بولو؟ غرور. تو اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کم ترکو من جنات و عیون. اب یہ سارے جب نکل آئے تو فرمایا یہ پیچھے بہت سے باغات اور چشمے چھوڑ آئے جن پر ان کو بڑا ناز تھا، بڑی محنت سے بنایا تھا. اور آپ دیکھیں حقیقت یہ میرے اور آپ کے ساتھ بھی یہی، جب موت آتی ہے تو سب کو یہی رہ جاتا ہے، کچھ بھی بولو ساتھ نہیں جاتا. جو کچھ جیبوں میں لوگ وہ بھی نکال لیتے. اور اب تو ظلم ہے، اللہ معاف کرے، ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو یا انسان کسی فیکٹری دفتر کارخانے کہیں مر رہا ہو تو ساتھ والے اللہ معاف کرے بجائے اس بیچارے کی زندگی کی فکر کرے وہ بھی کوشش کرتے ہیں جو کچھ ہے وہ نکال لو. کسی کے آنے سے پہلے کیا کر لو بولو بھائی؟ ہاں نکال لو. کوئی اس کے بارے میں لینے دینے والی فائل شاید ہے تو اس کو غائب کر دو. میرا ایک کزن ہی تھا، وہ آڑتی تھا، یہ گندم جیے لینے والا کاروبار کرتا تھا. تو اس کا جو پارٹنر تھا وہ اچانک اس کو ایک مرتبہ منڈی میں ہی وہ دل کا دورہ پڑا، اٹیک ہوا تو وہی فوت ہو گیا. وہ پارٹنر صاحب نے جو تو اس نے دینے تھے لوگوں کو، ظاہری بات ہے سیزن تک اٹھائی ہوئی تھی جنس گندم وغیرہ، اس فائل کو تو برقرار رکھا، تو جن کو لینا تھا وہ ساری دائیں بائیں کر دی تاکہ وہ لینے میں خود آگے جا کر ثبوت دے کے لے لے. پارٹنر تو تھا ہی ساتھ. اللہ رحم فرمائے، یوں بھی ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیں حکم ہے لخائی ہو تو ایک کاپی اگر دفتر وغیرہ میں تو گھر میں بھی ہونی چاہیے، بھی آئی نہیں، اور گواہ وہاں بھی ہونی چاہیے، گھر میں آ کے بتانا چاہیے. لیکن ہم بھی گھر کے وہ چودھری ہیں، تنو کی لگے میں جو مرضی کر دیں، تنو روٹی مل رہی، کپڑا مل رہا، رہائش تنو کی لگے. اچھا بعد میں اسی کی گھر والی ٹیچر بھی تھی گورنمنٹ کی، اس نے قرضہ پھر اتارا، شور کا قرضہ اس نے اتارا، کیونکہ فائل جب آ گئی بھائی اتنے دنوں کا دینا ہے اس نے اتارا ہے. تو اس کو بتانا بھی چاہیے. گھر والی کوئی معاملہ کر رہی ہے شور کو بتانا چاہیے. میاں بیوی دونوں ہے تو دونوں کے رشتہ داروں کو پتا ہونا چاہیے کہ کیا کرتے ہیں، کیا لین دین ہے. اسلام ہمیں حکم دیتا ہے. ہاں جی، لیکن آج ہم کہتے ہیں یہ میرا معاملہ ہے، تمہیں اس سے کیا لگے. تو آج مر جائیں گے تو پھر معاملہ بیچارے پیچھوں بھی پڑ جائے گا. وہ پیچھے والی جنازے کے ٹائم کہتے کسی نے لینے دینا ہم سے رابطہ کرے، کوئی نہیں کہتا مر گئے دینا رابطہ کر لو. تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ باغات وغیرہ چھوڑ گئے، وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ کریم، وہ کھیتیاں وہ بھی چھوڑ گئے، اور وَمَقَامٍ کریم وہ محل، وہ عزت کے گھر جن کو وہ عزت سمجھتے تھے
یہی چھوڑ گئے. بعض لوگوں کی ہم عزت ان کے گھروں کی وجہ سے بھی کرتے ہیں. یار بڑا علی شان اس کا گھر ہے, وہ بھی یہی رہ جائے گا. گاڑی کی وجہ سے کرتے, وہ بھی یہی رہ جائے گا. بینک بیلنس ہے, وہ بھی یہی رہ جائے گا. اس لیے فرمایا وہ سب یہاں چھوڑ گئے. اور ونعمت ان کانوا فی آفاقہم, اور بہت سی اور نعمتیں تھی, ہاں جی, وہ سب یہی چھوڑ گئے. کذالک, بس اسی طرح ہوا, یعنی جس طرح ہم نے چاہا. اور وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ, پیچھے اور لوگوں کو وارث بنا دیا جن کی وہاں دسترس نہیں تھی, جو کبھی اندر قدم نہیں رکھ سکتے تھے, آج وہ اس کے وارث بن گئے. تو وارث اصل تو میرے بھائی ان ساری چیزوں کا اللہ ہے. یہ جس کے پاس جو کچھ ہے, وہاں حکومت ہو تو وہاں میرے بھائی گھر کا ٹوٹا ہوا ہے جی, وہ ساز و سامان ہو, یہ سب امانت ہے. اور کچھ دیر کے لیے جب تک زندہ انسان, اور وہ بھی قسمت والے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, عموماً لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے. خاص طور پہ مالداری میں تو یہ آج کے دور میں مسئلہ ہے. جو آیا بینک میں اکاؤنٹ میں دوسرے فائدہ اٹھا رہے ہیں, یہ بیچارہ اس کو بڑھانے کے چکر میں زندگی گوا رہا ہے. سارے بولو کس کے چکر میں؟ بڑھانے میں. اور انہوں نے بھی اب آہستہ آہستہ پھندا ایسا ڈالنا شروع کر دیا. وہ کہتے کارڈ نکال دیں گے, خرید و فروخت بھی کارڈ کے ذریعے, پیسہ تیری جیب میں ہو ہی نہ, تاکہ کہیں گاؤں میں سفر میں کہیں کوئی ضرورت مند تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے تو چودھری کیا افسوس, ادھر قریب بینک کوئی نہیں, ورنہ تمہاری ضرور مدد کرتا. بولو بھائی, تو نیکی سے معروم رہا نہیں رہا ہے. اتنے بینک ہی کوئی نہیں, اتنے وہ اے ٹی ایم ہی کوئی نہیں, تو بتاؤ کون سا ہمارے گلے میں ڈالا جا. پھر جہاں وہ کارڈ چلتا ہی نہیں, شاپ وغیرہ پہ, چلو وہاں اپنی ذات سے بھی فائدہ اٹھانے میں معروم رہا, ذات بھی گئی بھائی. اب لاکھوں روپیہ تو پڑا ہے, لیکن کارڈ یہاں وہ چلتا ہی نہیں. چال بھائی کہتے اب آگے شہر ہی چلتے ہیں. بتاؤ یہ کتنی مشکلات ہے. ہاں جی, آپ کی جیب میں ہو, مسجد کے پاس سے گزرے, 500 1000 10 20 روپے آپ نے ڈال دیے, شاید آپ کی نجات ہو جائے. مسجد بن رہی, کوئی مدرسہ ہے, کوئی ہاسپٹل ہے, کوئی بیچاری بیوہ غریب کا گھر جھونپڑی پاس سے گزرے, جیب سے برس نکالا, اس کی مدد کر گئے, شاید وہی نجات کا ذریعہ بن. لیکن وہ ہمارے گلے میں ایسا پھندا ڈال رہے کہ اب کارڈ ہے, اس مائی کو کارڈ دکھا ہی سکتے ہیں, دے کچھ نہیں سکتے. ہاں, مسجد کے گلے کے اوپر یوں لگا دینا کارڈ کہ یہ کروڑوں روپے اس کے اندر ہے, پھر جیب میں ڈال لینا, اندر نہیں جا سکتے. اس لیے اس چیز سے بچنے کی کوشش کرنی ہے. ہاں جی, آپ یہ تو سمجھیں کہ ہم اس سے محفوظ ہو جائیں گے. محفوظ تو آپ ہو نہ ہو, نیکی سے ضرور محروم ہو جائیں گے, جو آپ قدم قدم پہ کر سکتے ہیں, کیونکہ بہت سی نیکیوں کا موقع اچانک ملتا ہے. تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے فما بکت علیہم السماء, جب وہ مر گئے تو آسمان سے ایک قطرہ بھی ان کے لیے بطور آنسو نہیں اترا, ایک قطرہ بھی نہیں اترا. ایسے لوگ بھی ہوتے جب مرتے ہیں تو آسمان بھی روتا ہے. سارے بولو آسمان بھی. جی, وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا جینا مرنا اللہ کے لیے ہوتا ہے, جو اللہ کے باغی ہوتے ہیں, آسمان خوش ہوتا ہے. اس لیے یہاں فرما دیا ان کے مرنے پر آسمان بھی نہیں رویا, والارض زمین بھی نہیں روئی, اور وما کانوا منتظرین, اب ان کا وقت پورا ہو, ان کو مہلت بھی نہیں دی. تو یہ مہلت بھائی میرے اور آپ کے پاس بھی ہے جب تک سانس ہے. جب سانس ختم مہلت کیا ہوگی؟ بولو بھائی, اللہ مجھے اور آپ کو بھی اس وقت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.